میں نے لکھا اور سنو منافقو، اگر تم منافقت سے باز نہ آئے تو تغابن والے دن ہار جاؤ گے۔ تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کو۔ سورت کا معنوی ربط یہ ہے، سورت منافقون میں فرمایا ہماری دی ہوئی دولت میں سے خرچ کرو تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ سورت التغابن میں بطور ترقی فرمایا چلو مال اور دولت تمہاری صحیح، اللہ کو قرضہ دے دو، اس کی راہ میں خرچ کرو، کئی گنا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا ربط سورت التغابن میں وہ مسئلہ بیان کیا جس مسئلے کے لیے خرچ کرنا ہے، آ رہا ہے آگے اللہ لا الہ الا ہو۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، مسئلہ توحید کو دہرایا جائے گا، دلیل عقلی آئے گی، تخویف اخروی دنیاوی اور انفاق کا بیان آئے گا علی سبیل ترقی۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ باتیں عرض کرتا ہوں گا۔ سورت کے امتیازات، یوم التغابن کا ذکر، تمہاری کچھ اولادیں اور کچھ بیویاں تمہاری دشمن ہیں، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے۔ مقاصد اربع سے مراد ہے، قرآن مجید کے مقصودی مسئلے چار ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 صداقت قرآن اور نمبر 4 آخرت۔ یہ چاروں باتیں اس صورت میں آ رہی ہیں۔ صورت آسان ہے، جو انشاءاللہ مشکل ہوگی اللہ کی توفیق سے اس کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یسبح پر قالن یا حالن، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام کی تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یا تو زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا ان کی حالت بتا رہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہر مخلوق مانتی ہے، اس کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ دعوی توحید کو دہرایا، جو مقصود اصلی ہے اس سے غفلت نہیں کرنی، انفاق اسی دعوے کے لیے ہے۔ لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، اس پر لکھ لیں بیان تصرف۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی ہی کے لیے ہیں تعریفیں۔ ما فوق الاسباب وهو على كل شيء قدیر، اور واللہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ عقلی دلیل آ گئی، پیدا تو اللہ نے کیا۔ اب مناسب تو یہ نہیں ہے کہ بندہ عبادت کسی اور کی کرے، اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ ہی کو بندہ الہ مانتا اور کسی کو الہ نہ مانتا۔ وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یہ دلیل عقلی ہے لیکن انفسی ہے۔ انسان کے جسم اور انسان کے اعضاء کا ذکر ہو تو اس کو انفسی دلیل کہتے ہیں، اور اگر انسانی جسم کے علاوہ چیزیں ہوں اس کو دلیل عقلی آفاقی کہتے ہیں۔ اس کے باوجود فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس کچھ تم میں سے کافر ہیں اور کچھ تم میں سے مومن ہیں۔ کافر کو مقدم کیوں کیا، اس کا جملہ سامنے لکھ لیں، کیونکہ کافر زیادہ تھے اور آج تک زیادہ ہیں۔ کافر زیادہ تھے اور آج تک زیادہ ہیں، اس لیے کافر کو مقدم کیا۔ اب علم کا بیان آ گیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ کفریہ کرتے ہو یا ایمانیہ اعمال کرتے ہو، یہ خاصہ علمیہ ہوگی اللہ کا۔ خلق السماوات والارض، اب یہ عقلی دلیل ہے لیکن آفاقی ہے۔ پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق لإظہار الحق، با بمعنی لام ہے، حق ظاہر کرنے کے لیے، کسی کی ذات اور شخصیت کے لیے نہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور صورتیں دی اللہ کریم نے تم کو، اس پر لفظ لکھ لیں ایجاد صورت۔ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، پس اچھی بنائی صورتیں تمہاری۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
اب یہ معاد کا ذکر آ گیا، دوبارہ لوٹ کر جانا بھی اللہ کی طرف ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے توحید کو نہ چھوڑو اور مان لو اللہ لا الہ الا ہو۔ یعلم ما فی السماوات والارض، بیان علم، اللہ کریم جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آسمان و زمین کی کیا بات ہے، تمہارے چھپانے اور ظاہر کرنے کی کیا بات ہے، اللہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات کو۔ اب خلاصہ کیا نکلا، سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہو۔ الم یاتکم نبأ الذین، سورت آسان ہے کوئی مشکل نہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، تخویف دنیاوی، شرک نہ کرو ورنہ ایسے انجام ہوگا جیسے پچھلی قوموں کا انجام ہوا، دنیا کا ڈراوا۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، مسئلہ توحید کا انکار کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، یہ ثمرہ دنیاوی ہے، دنیا کا نتیجہ، پر چکھا ان لوگوں نے وبال اپنے معاملے کا، امرہم کے نیچے کفر اور شرک لکھ لیں، اپنے کفر اور شرک والے معاملے کا وبال چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ثمرہ اخروی ہے اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت میں۔ ذالک کا جو اشارہ ہے یہ عذاب دنیاوی اور اخروی کی طرف ہے، یہ دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب بے انہو، اس وجہ سے، با سببیہ ہے، اس وجہ سے، بے انہو کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ دنیاوی اور اخروی عذاب اس وجہ سے کہ یقیناً شان یہ ہے، کانت تاتیہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا بشر رہنمائی کرے گا ہماری، بشر ہماری رہنمائی کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فکفروا، پس انکار کر دیا انہوں نے۔ اب یہ معنی نہیں کرنا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے، فکفروا، وہ نبیوں کو بشر کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اب غور کریں ذرا معنی پر، غالی حضرات کیا معنی کرتے ہیں، فکفروا، پس وہ کافر بن گئے نبیوں کو بشر کہنے کی وجہ سے، جو انبیاء کو بشر کہے وہ کافر ہوتا ہے، یہ تو تحریف ہے قرآن پاک کی۔ فقالوا ابشر یہدوننا، پس انہوں نے کہا کیا بشر رہنمائی کریں ہماری، فکفروا، پس انکار کر دیا انہوں نے، ہم نہیں مانتے، بشر کیسے نبی بن سکتا ہے، بشر کیسے نبی بن سکتا ہے۔ فکفروا کے نیچے لفظ لکھیں، ثمرہ انکار بشریت، ثمرہ انکار بشریت، نبی بشر کیسے بن سکتا ہے، بشر نبی کیسے بن سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ لیا انہوں نے، یہ دوسرا سبب ہے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور بے پرواہ ہو گیا اللہ، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ کے غضب میں آئے، اللہ کریم نے ان پر قہر کیا، اللہ کریم تو بے پرواہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ واللہ غنی حمید، علت ثمرہ دوم، اور اللہ کریم بے پرواہ ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، ماننے میں تو اپنا فائدہ تھا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ تخویف اخروی ہے اور شکوہ بھی ہے مشرکین سے۔ زعم الذین کفروا، گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کون سا گمان، یہ کہ ان لن یبعثوا، کہ ہرگز زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے قسم ہے میرے پروردگار کی،
میں نے 3 حوالے جمع کرائے تھے. ایک حوالہ یہ بھی تھا، قرآن میں 3 انداز میں یہ قسم اٹھائی گئی ہے، وربی وربی وربی. ایک مقام یہ ہے لَتُبَا سننا، یہ جواب شکوہ ہو رہا ہے کل سے. لَتُبَا سننا، ضرور بھی ضرور تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، پھر ضرور بھی ضرور تم خبر دیے جاؤ گے. بِمَا عَمِلْتُمْ، ساتھ ان کاموں کے جو تم نے کیے. محاسبہ بھی ہوگا. نیچے لَتُنَبَّؤُنَّ کی جملہ محاسبہ، بے ست بھی ہوگی، محاسبہ بھی ہوگا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، سالک کے نیچے بے سچ، اور یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کریم پر یسیر، بڑا آسان ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اب مومنوں کو خطاب آ گیا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ، بس ایمان کامل رکھو اللہ کے ساتھ. ایمان کامل رکھو، ایمان تو ہے، ایمان رکھے رہو اللہ کے ساتھ. اور اس کے ایمان تو تھا، ایمان رکھے رہو، ایمان رکھے رہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَنَا آمِنُوا کا کیا معنی کیا؟ ایمان رکھے رہو. دوسرا معنی فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان پر پکے رہو. یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں معنی. ہار جیت والے دن تمہاری جیت ہو. ثبات علی الایمان، ایمان پر پکے رہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 2 والنور نمبر 3، اور اس نور کے ساتھ انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، اس نور پر بھی ایمان رکھے رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر بھی ایمان رکھے رہو. اللہ کے احکامات کی پوری تعمیل کرو، ورنہ جیسے میں نے پچھلوں کو برباد کیا تھا تمہیں بھی کر سکتا ہوں. واللہ بما تعملون خبیر، ترغیب الی التوبہ، توبہ کی ترغیب، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. توبہ کرو، ایمان پر پکے رہو، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو. یوم یجمعکم، اب یوم یجمع یہ جو ظرف ہے یہ متعلق ہے لَتُنَبَّؤُنَّ، ضرور بھی ضرور تم خبر دیے جاؤ گے اپنے اعمال کی. کب خبر دیے جاؤ گے؟ یوم یجمعکم، جس روز جمع کرے گا تمہیں اللہ کریم. اب ایک قول تو یہ ہے یوم کا تعلق ہے لَتُنَبَّؤُنَّ کے ساتھ. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ بھی نیچے لکھ لیں یوم کے، یتغابنون، تغابن سے یتغابنون. اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ خبر دیے جاؤ گے تم ان اعمال کی. یوم اس سے متعلق ہے ایک معنی. دوسرا معنی یتغابنون، یہ مقدر ہے یہاں پر. یوم یجمعکم، ہار جاؤ گے، وہ ہار جائیں گے کس روز؟ جس روز جمع کرے گا اللہ ان کو. وہ کفار مشرکین ہار جائیں گے. لے یوم الجمع، واسطے دن جمع ہونے کے، جس روز جمع ہونا ہے وہ کافر ہار جائیں گے. ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا دن ہار جیت کا. تغابن ہار جیت کا دن. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، بشارت اس کے نیچے لفظ جیتنے والے، جو جیتنے والے ہوں گے نا، اب ان کی صفتیں سنو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو بندہ ایمان رکھے گا اللہ کریم کے ساتھ، ایک عقیدہ درست اور عمل کرے گا نیک، عمل درست. یکفر، ثمرہ نمبر 1، مٹا دے گا اللہ کریم اس سے سیئاتی، اس کے گناہ، اللہ گناہ مٹا دے گا. یہ دفع ضرر ہے، نقصان دینے والی چیز دور. وَيُدْخِلْهُ، اور جلب نفع حاصل کرنا، کھینچنا. نمبر 2، ثمرہ داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں، جاری ہوں گی اس کے درختوں کے نیچے، ان کے محلات کے نیچے نہریں، 4 قسم کی نہریں، پانی، دودھ، شراب طہور، شہد. ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، آبادن ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، فضیلت جنت، یہی تو ہے وہ کامیابی بہت بڑی. والذین کفروا، ہارنے والے. اب ہارنے والوں کا ذکر آ گیا.
تخویف اخروی بھی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس کے نیچے شعبہ کفر، کذبوا بآیاتنا شعبہ کفر، کفر کا ایک شعبہ، وہ جھٹلایا انہوں نے ہماری نماز والی آیات کو، یہ معنی ہے روزے والی آیات نہ توحید والی آیات کو جھٹلایا۔ اولئک سمرا، یہی لوگ ہیں جہنمی، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس آگ میں، وبئس المصیر، مذمت نار، اور پوری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اس کے نیچے لکھے رفع مانع، رفع مانع، سامنے جملہ لکھیں کفار کی طرف سے مصائب آئیں تو پریشان نہیں ہونا، اس کے اوپر کر کے نا، اسی جملے سے اوپر کر کے ذرا لکھ لیں واضح کر کے، تین موانع، رکاوٹیں، تین موانع، نمبر ایک مصائب، مصیبت کی جمع مصائب، نمبر دو اہل و عیال، نمبر تین مال۔ اب تینوں رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ کفار جملہ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، جو پہلے معنی کو دور کیا، جو مصائب کفار کی طرف سے آئے پریشان نہیں ہونا، مصیبت جو لکھی ہوئی ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ ما اصاب بمصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کریم کے حکم کے ساتھ۔ اوپر لکھیں لہذا صبر کرو، الا باذن اللہ پر، لہذا صبر کرو۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو بندہ ایمان رکھے گا اللہ کریم کے ساتھ پورا پورا، یومن کے نیچے پورا پورا، یہاں دے قلبہ، رہنمائی کرے گا اللہ کریم اس کے دل کی، رہنمائی کرے گا، اس کے نیچے لگ رضا و صبر کی، جو پورا پورا ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا، صبر و رضا، اللہ اس کو رضا کا طریقہ بھی سمجھا دے گا، صبر کا طریقہ بھی سمجھا دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس سے پتہ ہے کس نے صبر کیا ہے، کتنا کیا ہے، کب کیا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے نیچے لفظ لکھنا ہے مصائب میں، مصائب میں۔ ویسے تو ہر معاملے میں اللہ کا حکم ماننے، اللہ کے رسول کا، خاص طور پر جو مضمون چل رہا ہے مصائب آ جائیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم موڑ لو، اس کے نیچے لکھیں از اطاعت، اگر تم اطاعت سے موڑ لو، اوپر لفظ لکھنے بالکل آیت کے اوپر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرر نہیں، یہ جزا مقدر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرر نہیں، نبی کو کیا نقصان۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس پکی بات ہے ہمارے رسول کے ذمے ہے صرف پہنچا دینا صاف صاف، پیغمبر نے پہنچانا ہے، پیغمبر کا کام منوانا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کریم نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ، اس اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ اب مولانا اس کا ربط کیا ہے مقابل اور مابعد کے ساتھ؟ پیچھے ذکر چل رہا تھا مصائب کا، اللہ رسول کی اطاعت کرو، منہ موڑ لو، پیغمبر کے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ اب اللہ لا الہ الا ہو کے نیچے دو تین لفظ لکھوانے ہیں، یعنی مصیبت دینا اور ٹالنا الہ کا کام ہے، مصیبت دینا اور ٹالنا الہ کا کام ہے، اور الہ صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ ہی کو الہ سمجھ کر اسی پر بھروسہ رکھو، ایمان اس کے ساتھ مضبوط رکھو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر یہ ثمرہ ہے، اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایماندار، جس نے تکلیف دی ہے وہ ٹال بھی دے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا، تین موانع آپ کو لکھوائے ہیں، تین رکاوٹیں۔ ایک رکاوٹ تھی مصیبتیں آئیں گی، فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ دینے اور ٹالنے والا ہے، مسئلہ توحید نہیں چھوڑنا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا رفع مانع نمبر 2۔ اب اس کا حاشیہ لکھنا ہے، حاشیہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ نمبر 1 مطلب یہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بعض بیویاں اور اولاد کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے انسان کو گناہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ انسان کے دشمن ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب، بعض دفعہ یہ دشمنی کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے تمہارے اہل و عیال کو نامناسب الفاظ کہے تو اس سے لڑائی شروع نہ کر دو، بلکہ درگزر کرو۔ از حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، از حضرت لکھنے رحمۃ اللہ علیہ، اب میں پہلے قول کے مطابق مانا کرتا ہوں جو باقی مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کیا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ان من ازواجکم، یقیناً بعض بیویاں تمہاری، من کے نیچے بعض، کچھ جو بھی لکھیں، وَأَوْلَادِكُمْ، کچھ اولادیں تمہاری، عَدُوًّا لَكُمْ، دشمن ہیں واسطے تمہارے۔ کیا معنی کیا جی عدوًا کا؟ دشمن، کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ کیا مطلب؟ بیوی نے کہا میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، رشوت لو بھائی۔ اب بندہ مجبور ہو گیا گناہ کرنے پر، بیٹے نے کہا مجھے تو موٹر سائیکل لے کر دو بھائی، بندے کو چوری کرنی پڑ گئی، ادھر تو یہ دشمن بن گئے۔ کچھ بیویاں کچھ اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان کی وجہ سے بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب میں دوسرا معنی کرتا ہوں حضرت صاحب والا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، ان من ازواجکم و اولادکم، یقیناً بعض بیویاں تمہاری اور تمہاری بعض اولاد، عدوا لکم، دشمنی کا سبب ہے تمہارے لیے، دشمنی کا سبب ہے۔ وہ کیسے دشمنی کا سبب ہے؟ کسی نے تمہارے بیٹے کو مارا، کسی نے تمہاری بیوی کو گالی دے دی، تم نے لڑائی شروع کر دی، تو اس دشمنی کا سبب تمہاری اولاد بنی، اس دشمنی کا سبب تمہاری بیوی بنی۔ اگر کوئی تمہارے اہل و عیال کو کچھ نازیب الفاظ کہہ بھی دے، حوصلہ کرو، معاف کر دیا کرو، خیر ہے۔ ہونا دونوں مطلب حل ہو گئے، آپ کو لکھوا بھی دیے اور ترجمہ بھی عرض کر دیا۔ فَحَذَرُوهُمْ، پس بچو تم ان سے، پس بچو تم ان سے، ان کا کہا نہ مانو۔ وہ گناہ کروانا چاہتے ہیں، گناہ نہ کرو، بچو ان سے۔ یا دشمنی کا سبب بن رہے ہیں، بچتے رہو ان سے، ان کو دشمنی کا سبب نہ بننے دو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، تعفو پر لکھیں سزا نہ دو۔ وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، تصفحو پر لکھیں زبان سے کچھ نہ کہو۔ تعفو پر کیا جملہ عرض کیا؟ سزا نہ دو، ورنہ فرق ہے۔
اور تصفہو پر کیا جملہ عرض کیا؟ زبان سے کچھ نہ کہو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، اوپر لکھیں دل سے۔ جس نے تمہارے اہل و عیال کو گالی دی ہے مثلا، تم ایک تو اس کو سزا نہ دو، کچھ نہ کہو، زبان سے بھی کچھ نہ کہو اور دل سے بھی بخش دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب تینوں کے الگ الگ مطلب عرض کر دیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ کریم بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو رحم کرنے والا ہے تمہارے حال پر۔ اب تیسرا آپ کو معنی لکھوایا ہے مال، اب اس کا ذکر آ گیا، رفع معنی نمبر 3۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پکی بات ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کریم اس کے پاس ہے اجر بہت بڑا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فتقوا اللہ، یہ باتیں سن کر پس ڈرو اللہ کریم سے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا تو ڈرو تم۔ واسمعوا، اور سنا کرو ضرور، واطیعوا، اور کہا مانا کرو۔ اب فتقوا اللہ کے نیچے لکھ لیں عقیدہ، اطیعوا کے نیچے عمل، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرو، اللہ کریم سے ڈرتے رہو، اور اطیعوا کہا مانو، عمل بھی درست رکھو۔ اب وانفقوا کے نیچے مال، اب یہ قوت مالیہ کا بیان آ گیا۔ عمل میں سے ایک بہت بڑا عمل وانفقوا، خرچ کرتے رہو، خیر لانفسکم، عبارتی یکن خیرن، عبارتی یکن خیرن، خرچ کرو، یکن خیر لکم، ہوگا بہت بہتر واسطے تمہاری جانوں کے، یہ بات بہت بہتر ہوگی خرچ کرنا۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بندہ بچا لیا گیا بخل اپنے نفس سے، نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، پر یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ من یوقع شح نفسہ کے نیچے لکھنا ہے خرچ وہ کرے گا جو لالچی نہیں ہوگا، خرچ وہ کرے گا جو لالچی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو حاشیہ بھی اس شوہا کا لکھوایا تھا عربی زبان کے اندر، یہ ایک بری صفت ہے، پھر اس سے بخل پیدا ہوتا ہے، انسان خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، انفاق کا بیان، اگر قرضہ دو تم اللہ کریم کو قرضہ دینا، حسنا اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرضہ دو اچھے طریقے سے، یہ انفاق کی شرط ہے۔ یضاعفہ لکم، ثمرہ دنیاوی، بڑھاتا جائے گا اللہ کریم اس کو تمہارے لیے، اللہ دنیا میں بھی زیادہ دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ثَمَرَ أُخْرَوِي، اور بخشش فرما دے گا واسطے تمہارے، اور اللہ کریم شکور قدردان ہے، حلیم بڑا حوصلے والا ہے، جلدی گناہ پر نہیں پکڑتا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب کو اور حاضر کو۔ مولانا اس کے نیچے لکھیں علت حسنن کی، یہ جو قرضن حسنن تھا، حسنن کی علت، کیوں اخلاص کے ساتھ قرضہ دو، اللہ جانتا ہے غیب کو بھی حاضر کو بھی، اس کو پتہ ہے تمہارے دل میں نیت کیا ہے، زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔ سورت آ گئی، سورت کوئی مشکل تو نہیں تھی مولانا اس میں، ایک مقام تھا عدو لکم کا، وہ آپ کو حاشیہ لکھوا دیا، باقی سورت بڑی آسان تھی۔ اب سورت الطلاق آ گئی، اس میں چند مشکلات ہیں، اللہ کی توفیق سے اس کو حل کریں گے، حاشیہ بھی لکھنا ہے، پہلے ذرا ربط خلاصہ مجھ سے سن لیں۔ سورت الطلاق میں نے اس میں ربط لکھا، اگر یوم التغابن والی ہار سے بچنا چاہتے ہو، اگر یوم التغابن والی ہار سے بچنا چاہتے ہو تو طلاق دیتے وقت احتیاط سے کام لیا کرو۔ مانوی ربط، اس صورت کا تعلق سورت تغابن کے آخری حصے کے ساتھ ہے، وہاں امور انتظامیہ بیان کیے گئے تھے،
تاکہ وہ 3 موانع تھے ان کو دور کیا. مصیبتیں آئیں گی، اہل و عیال کی طرف سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہاری مال اور تمہارے اولاد یہ آزمائش ہے. اب یہاں خانگی امور بیان کیے گئے ہیں، گھریلو امور بیان کیے گئے ہیں تاکہ گھروں کا نظام درست ہو جائے. کیوں؟ خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان اللہ کے راستے میں جہاد اور انفاق نہیں کر سکتا. جو ساتھی نئے آئے تھے شاید وہ اس سبق میں نہ ہو تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میری 4 انگلیاں دیکھیں. قرآن کے مقصودی مسئلے 4 ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت قرآن، صداقت رسول اور آخرت. ان چاروں کا ذکر تو اس صورت میں ہو چکا. ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں. نمبر 1 جہاد. جہاد نام ہے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا. بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو. دوسرا مسئلہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. بندہ جہاد اور انفاق نہیں کر سکتا جب تک تنظیم نہ ہو. تنظیم کی 3 شرطیں ہیں قرآن میں. بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو. اب چوتھی جو بات ہے، تنظیم تب قائم رہے گی جب آداب ہو. آداب کا ذکر آپ نے سورۃ الحجرات میں پڑھ لیا. اور تنظیم کی 3 شرطیں، بندہ خود ٹھیک ہو، اس کی 10 شرطیں سورۃ البقرہ میں بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اور گھر کا ماحول، یہ طلاق والے مسائل. میں نے جب یہ باتیں بیان کی تھی تو میں نے حوالہ بھی دکھایا تھا سورۃ البقرہ کا. دوسرے پارے میں یہ طلاق، عدت، دودھ پلانا، رضاعت، یہ مسئلے کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ گھر کے حالات ٹھیک ہوں اور گھر سے باہر کے حالات ٹھیک ہوں. چوری کا مسئلہ بیان کیا، ڈاکے کا مسئلہ بیان کیا، قتل کا مسئلہ بیان وغیرہ وغیرہ، تاکہ گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو. تنظیم بن گئی، قائم تب رہے گی جب آداب ہوں گے. اب تنظیم بن گئی، آداب بھی ہیں. جہاد اور انفاق کرو، اللہ کریم کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو. اب سورت کا دعویٰ لکھ لیں. احکام امور انتظامیہ، یہ حضرت شیخ پنڈی والوں کی اصطلاح ہے. وہ امور انتظامیہ کے اندر دونوں باتیں داخل کرتے ہیں، گھریلو معاملات والی باتیں بھی اور گھر سے باہر والی بھی. خلاصہ یہ ہے کہ طلاق کا مسئلہ آئے گا، عدت کا، نفقے کا، سکنا کا، رضاعت کا. 15 احکامات ہیں. تخویف دنیاوی ہوگی، بشارت ہوگی، دلیل عقلی ہوگی توحید کے لیے. میں نے اس کے امتیازات لکھے. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج یجعل لہ مخرجا، یسر، اور یرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ مضمون اس صورت میں ہے. انبیاء علیہ السلام کے جو مخالف تھے فرمایا فحاسبناها حسابا شدیدا. یہ الفاظ اس صورت میں ہیں. 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر اس صورت میں ہے بڑے عجیب انداز کے ساتھ. اب ذرا نمبر لکھ لیں 15، پھر مجھے بیان کرنے میں آسانی ہوگی. 15 نمبر آپ کو لکھوا دیتا ہوں. 15 احکام ہیں اس صورت کے اندر. نمبر لکھیں جی. یہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن 1، طلقوهن 1. آگے آ جائیں وآسوا العدہ 2. آگے آ جائیں لا تخرجوهن 3. آگے آ جائیں الا ان یاتین بفاحشۃ 4. لا تدری لعل اللہ یحدث 5. نیچے آ جائیں فامسکوہن بمعروف 6. او فارقوہن بمعروف 7. واشہدوا ذوی عدل یہ 8. چند سطریں چھوڑ کر واللہ یئسن من المحیض 9. آیت نمبر 6 میں دیکھیں اسکنوہن من حیث سکنتم 10. وَإِن كُنَّ أُولَاءُ حَمْلٍ 11. اس کے نیچے تھوڑا سا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ 12.
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف 13 وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ 14 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ 15۔ اب آیت نمبر 2 پر آ جائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے سامنے 2 لفظ لکھ لیں، تقوی کی 5 برکات، تقوی کی 5 برکات۔ اب میں نمبر آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ تقوی کی 5 برکات، مخرجن 1، یرزقہ من 102، آیت نمبر 4 پوری ہو رہی ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، یسرا 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ 4، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 5۔ اب سامنے ایک جملہ لکھیں سورت کے، جہاں بسم اللہ شریف ہے، اس کے ساتھ گھر کا نظام درست ہوگا تو جہاد و انفاق کر سکو گے۔ یہ ہو گیا۔ اب پہلی آیت کے اندر دیکھیں، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، لِعِدَّتِهِنَّ اس کا حاشیہ لکھنا ہے۔ لام غرض کا ہے، طلاق دو عدت کی خاطر، تاکہ وہ عدت گزار سکے۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ جملہ ہو گیا۔ اب ذرا ایک اور جملہ لکھنا ہے اسی لعدتہن کا، شوافع کے نزدیک، لام بمانا فی، یعنی عدت کے وقت، اور عدت کا وقت طہر ہے تو عدت طہر سے شمار ہوگی۔ نمبر 2، احناف کے نزدیک لام بمانا قبل ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں قبل عدتہن ہے، طلاق دو عدت سے پہلے، طہر میں، اور عدت حیض سے شمار ہوگی۔ مولانا لکیر لگائیں، نیچے آ جائیں، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، بفاحشۃ مبینہ سامنے لکھیں جی۔ نمبر 1، خود گھر سے نکلنا۔ نمبر 2، بدکاری کرے تو نکال دو۔ نمبر 3، زبان درازی اور جھگڑا کرے تو نکال سکتے ہو۔
نیچے تھوڑا سا آ جائیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. نمبر 1، شاید رجوع کا خیال ہو جائے. نمبر 2، ممکن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچے کی وجہ سے تہمت والی نہ ہو جائے، اس لیے معتدہ کو گھر سے نہ نکالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پہلا جملہ سنا دیں. گھر کا ماحول درست ہوگا، گھر کا نظام درست ہوگا، گھر کا ماحول، یہ جو بھی آپ لفظ کہیں، گھر کا نظام. ورنہ آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر جہاد اور انفاق. جس کے گھر میں گڑبڑ ہے وہ آگے دشمنوں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو یہ گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے 15 چیزیں بیان کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، حصہ اول سورت کے 2 حصے ہیں، دوسرا حصہ بھی آگے عرض کروں گا. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، ہونا تو چاہیے تھا اذا طلقتا، یہ تو جمع کا صیغہ آ گیا ہے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ علماء عربی میں لکھیں، لطفہ ہے نا جی، آسان لفظ ہوتے ہیں. قل لأمتک، اپنی امت کو فرما دیجئے. قل لأمتک، فرما دیجئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو فرما دیجئے. عبارت کیا تھی مولانا؟ یا ایھا النبیو. جو پڑھیں گے نا میں ان کے لیے دعا کروں گا بس. یا ایھا النبیو قل لأمتک، یہ جو حکم آگے آ رہے ہیں اپنی امت کو فرما دیجئے. اذا طلقتم النساء، امتیو جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو عورتوں کو. کیا معنی کیا؟ طلاق دینے کا ارادہ کرو. طلاق دینے کا ارادہ کرو عورتوں کو. فطلقوہن، پس ان کو طلاق دیا کرو. لعدتہن، ان کی عدت کی خاطر، عدت کی خاطر طلاق دیا کرو. امنا بڑا اختلاف ہے شوافع کا، احناف کا. اب ہم فقہ کی بات تو نہیں کر رہے. میں جو آپ کو 2 جملے لکھوا چکا ہوں نا احناف اور شوافع کی، آپ ذرا آنکھیں حاشیے کی طرف لگائیں. میں تیسری بات حضرت والی آخر میں عرض کروں گا، پہلے وہ 2 حاشیے عرض کر لیں. شوافع حضرات کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو لعدتہن ہے اس میں لام بمعنی فی ہے، فی عدتہن. حاشیے کو دیکھتے رہیں، نظر نیچے رکھیں. فی عدتہن، طلاق دو تم ان عورتوں کو، فی عدتہن، ان کی عدت میں، عدت کے وقت میں. اور طلاق کا وقت تو طہر ہے. اب عورت پاک ہے، خاوند اس کے قریب بھی نہیں گیا، ان دنوں میں وہ طلاق دے. طلاق دو ان کو عدت کے وقت میں. اور عدت شمار ہوتی ہے طہر سے، تو عدت طہر سے شمار کی جائے گی. اب ایک عورت ہے، اب آپ میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں. عورت ہے، اس کے پاک دن ہے، خاوند نے اس کو طلاق دے دی، بس عدت شروع ہو گئی اس کی. اب یہ طہر والے دن، مثلا طہر کے اس کے دن بنتے ہیں 20. پہلے دن خاوند نے طلاق دے دی. اب یہ 19 دن بھی شمار، پھر ماہواری آئی، پھر پاک دن آئے گزرے 2، ماہواری آئی، پھر پاک دن آئے، بس عورت کی عدت ختم. اناف کہتے ہیں کہ نہیں، عدت جو ہے وہ شمار ہوگی ماہواری سے. وہ کیسے؟ حاشیہ دیکھیں.
احناف کے نزدیک لام بمانا قبل ہے، قبل عدتہن، اور حضرت ابن عباس کی قرات بھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے روایت، طلاق دو تم ان عورتوں کو قبل عدتہن، عدت سے پہلے، طہر میں طلاق دو، عدت حیض سے شمار ہوگی۔ مانا یہ فقہ کی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی عرض کریں گے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں یا 3 طہر، یہ اختلاف ہے احناف کا شوافی کا۔ حضرت سے اور بات فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اب ذرا نظریں اٹھائیں میری طرف دیکھیں، میں آپ کو جملہ عرض کروں۔ ایک آدمی، آپ نے یہ جملہ سمجھ لیا بس بہت کچھ بات بن جائے گی۔ حضرت اس بات میں نہیں پڑھتے، فرماتے ہیں یہ یہاں کی بات ہی نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی عورت کو ایک طلاق دے دیتے، اس نے عدت گزارنا شروع کر دی ہے۔ جب عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی، 3-4 دن رہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، رجوع کر لیتے تھے۔ اب رجوع کر لیا، بیوی ہے، پھر اس کو طلاق دے دی 1-2 دن کے بعد، پھر اس نے عدت گزارنا شروع کر دی، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب پھر طلاق دے، پھر رجوع کر لیا، پھر بیوی بن گئی۔ اب پھر اس نے عدت گزارنا شروع کر دی، عدت جب ختم پھر رجوع کر لیا، رجوع کیا، دوسرے دن پھر طلاق دے۔ بھائی یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ خواہ نہ تم اس کو رکھتے ہو نہ اس کو چھوڑتے ہو۔ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، عدت اس کی پوری ہو ختم، رکھنا ہے تو پاس رکھو۔ یہ کیا ہے؟ خواہ اس کو تنگ کرنا مقصد ہے۔ تنگ نہ کرو عورت کو بار بار رجوع کر کے، بار بار طلاق دے کر۔ طلاق دو تم ان عورتوں کو۔ اب حاشیہ دے کہ حضرت نے کیا فرمایا، لام کس کی ہے؟ غرض کی ہے۔ طلاق دو تم ان عورتوں کو عدت کی خاطر، تاکہ وہ عدت گزار سکے۔ عدت گزارنے کے بعد وہ فارغ ہو گئی ہے، دوسری کا نکاح کرے۔ تم نے رکھنا ہے تو پاس رکھو، چھوڑنا ہے تو چھوڑو۔ یہ کیا تماشا بنائے ہوئے؟ عورت کو بار بار تنگ کرتے ہو تم۔ مولانا حضرت صاحب کی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اب یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اِذَا طَلَّقْتُمْ کا میں نے کیا معنی کیا تھا؟ جب تم طلاق دینے کا ارادہ، ماضی شروع فی الفعل کے لیے، حاشیے پر لکھ لیں۔ اگر آپ کو سورت نور یاد ہے تو سورت انزلناہا، ہم اس سورت کو نازل کرنے لگے ہیں، احکام اس میں لازم کرنے لگے۔ اگر سورت النمل یاد ہے، فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، ملکہ بلقیس نے وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا نہیں تھا، بس کھولنے کا ارادہ کیا نا، یہ ہاتھ ڈالا۔ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بھائی پانی نہیں ہے، یہ یہاں بھی ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ اب کیا مانا؟ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو فرما دیجئے، جب طلاق دینے کا تم ارادہ کرو عورتوں کو، بس طلاق دیا کرو تم ان کو، لعدتہن، عدت کی خاطر، عدت کے لیے طلاق دیا کرو تاکہ وہ عدت گزار سکے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، معنی پر غور کریں، میں اشکال عرض کروں گا۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، مردو تم شمار کرو عدت کو۔ آؤ جی، عدت عورت نے گزارنی ہے، شمار مرد کرے۔ منا اشکال تو سمجھیں۔ آحصوا یہ تو جمع مذکر ہے، عدت عورت نے گزارنی ہوتی ہے، شمار مرد کرے۔ یہ کیوں بھائی؟ مرد، اچھا پاک دن آ گئے ہم، اچھا وہ پاک دن گزر گئے، مرد شمار کرے۔ اب مرد گن رہا ہے تسبیح پر، واہ بھائی واہ، ورنہ سامنے جملہ لکھیں۔ بوجہ عورتوں کی غفلت کے مردوں کو خطاب کیا، بس چونکہ عورتیں غفلت کر جاتی ہیں نا، اس لیے عورتوں کی غفلت کو سامنے رکھ کر مردوں کو خطاب کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، نصح عمل، اور ڈرو اللہ کریم سے جو تمہارا رب ہے۔ یہ مقتضی تقوی ہے، جب رب اللہ ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، 15 نمبر میں آخر میں عرض کروں گا، پہلے معنی کر لوں۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، اب نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے۔ طلاق دینے کے بعد، لا تخرجوہن کے نیچے لفظ، طلاق دینے کے بعد نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، مگر
اور ولا یخرجنا وہ خود بھی نہ نکلیں الا مگر ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ آئیں وہ بے حیائی کھلم کھلا بے حیائی کرے تو اور بات ہے۔ اب کھلم کھلا بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ میں نے 3 آپ کو جملے لکھوا دیے۔ نمبر 1، عورت کا خود بخود گھر سے نکلنا یہ کھلم کھلا بے حیائی ہے۔ نمبر 2، اگر وہ کوئی بدکاری وغیرہ کرے پھر بھی اس کو گھر سے نکال سکتے ہو۔ اور نمبر 3، زبان درازی کرے، جھگڑا کرے، بھئی عدت تو نے یہاں گزارنی تھی، تو ہمیں تنگ کر رہی ہے، چلی جا بھائی۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جو بندہ تجاوز کرے گا اللہ کریم کی حدوں سے پس تاکہ ظلم کیے اس نے اپنی جان پر، کسی دوسرے پر نہیں، اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا نہیں جان سکتا کوئی نفس، اب تدری اس کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس لعل اللہ شاید کہ اللہ کریم یحدث پیدا کر دے بعد ذالک پر لکھیں طلاق رجعی جو تم نے بیوی کو رجعی طلاق دی ہے، 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس شاید اللہ کریم پیدا کر دے اس رجعی طلاق کے بعد امرن کوئی نیا معاملہ۔ عورت کو طلاق رجعی دینی چاہیے، ممکن ہے اللہ کریم کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے۔ نئے معاملے سے کیا مراد؟ میں نے آپ کو 2 جملے لکھوا دیے، یعنی رجوع کا خیال ہو جائے، شاید اب 1 طلاق دیے میں رجوع کر لوں گی۔ اور دوسرا قول حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عدت گزارنے والی ہے نا عورت، اس کو گھر کے اندر عدت گزارنے دو، گھر سے باہر نہ نکالو۔ طلاق رجعی دی ہے یا نکل جا، نہ، اس کو طلاق رجعی دینے کے بعد رہائش بھی دو، وہ گھر کے اندر رہے، ایسا نہ ہو کوئی نیا معاملہ پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ تم نے طلاق دے کر نکال دیا گھر سے، اب وہ در در کے دھکے کھا رہی ہے، کوئی اس کا ولی وارث، اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے کس کا بچہ ہے بھائی، یہ تو تہمت اس پر لگ جائے گی۔ نہ، حضرت صاحب نے فرمایا ممکن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو، بچے کی وجہ سے وہ تہمت والی ہو جائے، اس لیے جو معتدہ ہے اس کو گھر سے نہ نکالو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ پر جس وقت بلغنا قریب پہنچ جائیں، بلغنا کا معنی لکھیں جی، قریب پہنچ جائیں، بلغنا کے اوپر لفظ اور بھی لکھنا ہے، مطلقہ رجعیہ جس کو رجعی طلاق دی ہے، قریب پہنچ جائیں اپنی مدت کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس باندھ رکھو تم ان کو بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ یا جدا کر دو ان کو بِمَعْرُوف قاعدہ کے مطابق۔ آپ نے ان لفظوں پر غور نہیں کیا، مولانا نہیں غور کیا، آپ نے نہیں کیا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے؟ میں نے آپ کو وہ انداز عرض کر دیا ہے، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر بیچاری عدت گزارنا شروع کر دیتی، 2 مہینے گزرے، میں مثال دے رہا ہوں، پھر رجوع کر لیا، اب پھر طلاق۔ اب دیکھیں حضرت نے فرمایا تم طلاق دو عدت کی خاطر عدت گزار سکے، یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی حضرت کے قول کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب قریب پہنچ جائیں وہ عورتیں جن کو رجعی طلاق دی گئی ہے، قریب پہنچ جائیں اپنی مدت کے، اب فَأَمْسِكُوهُنَّ یا بند رکھو یا چھوڑو۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا، مولانا کچھ ذہن میں بات آئی ہے احباب کے؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور گواہ بنا لیا کرو 2 انصاف والوں کو اپنے میں سے، رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے،
رجی طلاق دینے کے بعد عدت کے قریب وہ ہو گئی ہے، عدت پوری ہونے والی ہے، بس 2 دن رہتے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اب یا رکھو یا چھوڑو، 2 گواہ بنا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہوں کے لیے حکم، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کی رضا کے لیے۔ گواہو، اگر تمہیں بلایا جائے گواہی کے لیے کہ میرے سامنے خاوند نے رجوع کیا تھا جی میں گواہ ہوں، یا میرے سامنے اس نے فارغ کر دیا تھا بیوی کو، میں گواہ ہوں۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تاکید ہے تعمیل احکام کے لیے، یہ بات نصیحت کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہو، اس کو نصیحت کی جا رہی ان باتوں کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کریم سے ڈرے گا، کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے مخرجا، نکلنے کی صورت، مشکلات سے نکلنے کی صورت اللہ کریم بنا دے گا جو تقوی اختیار کرے گا، جو بندہ ڈرے گا اللہ کریم سے۔ اب اس کے اوپر لفظ میں نے لکھوانے ہیں حقوق العباد کے بارے میں، یتق اللہ پر۔ حاشیے پر اب جملہ لکھیں جی، پہلی آیت پر ذرا نظر دوڑائیں، آنکھیں گھمائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ یہ گزر چکا ہے، اب سامنے لکھیں اس کا تعلق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس کا تعلق اتقوا اللہ کے ساتھ ہے۔ پہلے تقوی کا حکم تھا، اب تقوی کے فضائل ہیں۔ پہلے تقوی کا حکم تھا، اب تقوی کے فضائل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے حقوق العباد کے معاملے میں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ثمرہ نمبر 1، کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے نکلنے کی صورت، تکلیفوں سے مخرجن، نیچے تکلیفوں سے خود نکلنے کی صورت بنا دے گا۔ نمبر 2، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی دے گا اللہ کریم اس کو ایسی جگہوں سے، من حیثوں کے 2 معنی کر رہا ہوں، ایسی جگہوں سے لا یحتسب کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک معنی کیا کیا اللہ من حیثوں کا، ایسی، دوسرا معنی روزی دے گا اللہ کریم اس کو من حیثوں، ایسے طریقوں سے، ایسے طریقوں سے روزی دے گا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بندہ بھروسہ رکھے گا اللہ کریم پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، بس وہ اللہ کریم کافی ہو جائے گا اس کو۔ حَسْبُهُ پر لکھیں خصوصاً۔ اب آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، میں دیکھتا ہوں کون دوست مجھے اونچا جواب دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے، جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یوں کہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، دہریہ ہے، اس کے کام اللہ نہیں کرتا۔ پھر یہ کیوں کہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے کام بنائے گا؟ اس لیے لفظ لکھوائے ہیں خصوصاً، کام اللہ ہر کسی کے کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کو خصوصی طور پر کافی ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں جی، ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ کریم اللہ پورا کرنے والا ہے اپنا کام، جو بھی ارادہ کرے، بالغ امرہ کے نیچے لکھیں جو بھی ارادہ کرے، یقین اللہ پورا کرنے والا ہے اپنا کام جو بھی ارادہ کرے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس کے نیچے لفظ لکھیں مگر قبل از وقت نہیں کرتا، مگر قبل از وقت نہیں کرتا، کرتا ہے لیکن قبل از وقت نہ۔ تحقیق مقرر کی اللہ کریم نے ہر ایک چیز کے لیے قدرن اندازہ، قدرن کے نیچے لکھے وقت معین، وقت معین۔ واللہ یئسن من المحیض، اس کے نیچے عنوان لکھے جی بالکل آیت کے اوپر، اقسام مطلقات، اقسام مطلقات، جن کو طلاق دی گئی ان کے قسمیں سنیں۔
واللہ اور وہ عورتیں، اس پر ایک بھی لکھ لیں انگریزی والا ایک قسم ایک، اور وہ عورتیں یئسن من المحیض جو نا امید ہو چکی ہیں ماہواری سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، نسائکم کے نیچے لکھیں مطلقات، جو تمہاری عورتیں ہیں جن کو طلاق مل چکی ہے، وہ مایوس ہو چکی ہیں ماہواری سے، من المحیض کے نیچے یئسنا کے نیچے دو لفظ لکھنے ہیں، بوجہ زیادہ سن کے، بوجہ زیادہ سن کے، بوڑھی عورت ہے اس کو طلاق مل گئی، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، ان ارتبتم کے نیچے لکھیں چنانچہ شک ہوا تھا، چنانچہ شک ہوا تھا، صحابہ نے پھر پوچھا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بس عدت ان کی 3 مہینے ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے مسئلہ، ترجمہ میں نے کر دیا، بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے، 90 سال عمر ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس کو تو ماہواری آنا بند ہو گئی ہے، خامد ناراض ہوا، اس نے بوڑھی کو طلاق دے دی، اب اس بوڑھی کی طلاق کیا ہوگی؟ 3 مہینے، آسان بات ہے۔ واللہ قسم نمبر 2 لکھنا ہے، اور وہ عورتیں لم یحزنا جو ماہواری والی نہیں ہوئیں، جو ماہواری والی نہیں ہوئیں، چھوٹی ہے یا ابھی بالغ نہیں ہوئی، بلوغت کے قریب ہے، اب نیچے لکھ لیں یحزنا لم یحزنا کے صغیرہ یا مراہقہ، مراہقہ کہتے ہیں جو بلوغ کے قریب ہو، ابھی اس کو ماہواری آنا شروع نہیں ہوئی، اور وہ عورتیں جو نئی ماہواری والی ہوئیں ان کی بھی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے، یہ 3 مہینے دونوں کے ساتھ لگے گا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ قسم نمبر 3 اور حمل والی عورتیں أَجَلُهُنَّ ان کی مدت أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل، یعنی حمل ان کا ظاہر ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کی بھی عدت ختم۔ اب ایک دن طلاق ملی، دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، یہ عدت ختم۔ طلاق ملی 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، 8 مہینے تک عدت گزارے گی، جتنے تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت ہوگی۔ اب بچہ کامل پیدا ہوا یا ناقص پیدا ہوا، لیکن یہ کوئی نہ کوئی عضو بنا ہوا ہو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل تک۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے، کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے من امرہ اس کے معاملے میں سے یسرًا آسانی، اللہ آسانی پیدا کر دے گا، ہونا برق نہ الٹائیں، یسرًا پر لکھیں حسن یا باطنن، حسن یا باطنن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سامنے لکھیں نمبر 1 حسن زہری تکلیف دور، نمبر 2 باطنن تکلیف دور، نبی ہو دل مطمئن ہوگا، اس کو کہتے ہیں یسر زہری اور یسر باطنی۔ کیوں مولانا تقریراں بن دیا پئین خطیب صاحب؟ یسر باطنی اور یسر زہری، آ جاؤ جی۔ ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں بھئی تقریر کیسے بندے کو آ جاتی ہے؟ بندہ قرآن پاک میں مہارت پیدا کرے، تقریری تقریر ہے، درسی درس ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ حکم اللہ کریم کا تاکید عمل کرنے کے لیے، یہ حکم اللہ کریم کا اتارے اس نے اس کو تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو بندہ ڈرتا رہے گا اللہ کریم سے، نیچے لکھیں ان معاملات میں، ان اور باقی میں، ان معاملات میں بھی اور باقیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا تو پھر یکفر عنہ سیئاتہ مٹا دے گا اللہ کریم سے اس کے گناہ۔ یہ ثمرہ نمبر 1 اخروی، ثمرہ نمبر 1 اخروی۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور بڑھا دے گا اس کے لیے اجر۔ اب تقوی کے 5 جو برکات تھیں وہ آ گئیں،
मखरजन एक, यरज़ुक़हु दो, मिन अमरी युसरा युसरन तीन, युकफ़िरन गुनाह मिट जाना चार, और अजर का बढ़ जाना पाँच। तकवे की 5 बरकत हैं। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, इसके नीचे उन्वान लिखना है जरूर। अस्किनुहुन्ना के नीचे बयान हालात बाद अज तलाक, रजी हो या बैना या बैन, रजी तलाक हो या बैन तलाक। एक तलाक दिए रजू हो सकता है, 2 दिए हो सकता है। तलाक बैन जिसके बाद हमेशा की जुदाई हो जाती है, रजू की गुंजाइश नहीं रहती। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, ठहराओ तुम उन औरतों को, मिन हैसु सकनतुम, जहाँ तुम ठहरते हो। उन तलाक देने के बाद डंडे मार कर भगाओ नहीं, क्या ना, मिन वुजदिकुम, अपनी ताकत और हिम्मत में से। कहते मैं इद्दत गुजारूंगी, मुझे बंगला लेकर दो किराए पर, खुद मैं कच्चे मकान में रहता हूँ, इस भूतनी को मैं बंगला लेकर दूं। वाह भाई वाह। सकनतुम मिन वुजदिकुम, मियाँ साहब सुन दे बैठे हो, हाँ नखरे करे दिए, तलाक की घिद्दी खड़ोती है, आधे में को कोठी के रहते घिना दे। वाह भाई वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। अस्किनुहुन्ना, ठहराओ तुम उन औरतों को, तलाक देने के बाद रजी तलाक दी है या बैन दी है, मिन हैसु सकनतुम, जहाँ तुम ठहरते हो, मिन वुजदिकुम, अपनी ताकत के मुताबिक, वसत के मुताबिक, वला तुसरुहुन्ना, नंबर 2, और ना तकलीफ दो तुम उनको, वो जिनको तलाक मिल गई है, ले तू ज़य्यकू, ताकि तुम तंगी करो। इसके नीचे लफ्ज़ रिहाइश के बारे में, अलहिन्ना, उन पर, खुद कोठी में रहता है, ये भूसे वाली कोठड़ी है ना, इसमें इद्दत गुजार। वाह भाई वाह, यूं नहीं है। वइन कुन्ना उलातु हमलिन, ये तीसरा हुक्म आ गया इसी आयत के अंदर अंदर जुज़े बना रहे हैं। वइन कुन्ना उलातु हमलिन, अगर हैं वो तलाक याफ्ता औरतें हमल वाली, फ़अनफ़िक़ू अलैहिन्ना, पद खर्च करते रहो उन पर। अनफ़िक़ू का क्या माना किया, खर्च करते रहो उन पर, हत्ता यज़अना हमलहुन्ना, यहाँ तक कि जन्म दे दे अपने हमल को। 6 महीने वो हामला रही है, उतने तक खर्चा तुम्हारे ज़िम्मे है। कमाल है मौलाना। ऊला तो हमलिन, अगर हमल वाली न हो फिर भी तो इद्दत के दौरान खर्चा देना ही देना है। इश्काल तो समझें, हमल वाली न हो फिर भी तो उसको इद्दत के अंदर खर्चा देना है। यहाँ ऊला तो हमलिन, हमल वाली कैद क्यों लगाई, सामने लिखे। मुतल्लका गैर हामला को भी खर्चा देना पड़ता है, फिर ऊलाते हमल की कैद क्यों। इसलिए कि वज़ा हमल में लंबा अरसा लग सकता है। इश्काल का जवाब हो गया मौलाना। अगर वो हमला न होती तो 3 माहवारियां उसकी इद्दत थी। अब 3 महीने गुजरे, हमल में तो 9 महीने लग सकते हैं। फरमाया इद्दत का वक्त थोड़ा है या ज्यादा, खर्चा देना पड़ेगा। फ़इन अरज़ाना लकुम, चौथा हुक्म इसी आयत के अंदर, फ़इन अरज़ाना लकुम, बस अगर दूध पिलाए वो वास्ते तुम्हारे, नीचे लिखे उजरत पर। अब अरज़ाना पर एक लफ्ज़ मैंने लिखवाने हैं 2-3, वो लिखे मौलाना। मुतल्लका हामला, मुतल्लका हामला, बाद अज़ वज़अ हमल,
جس کو طلاق مل گئی ہے اس کا حمل جو ہے ظاہر ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب دودھ پلانا ہے اس کو۔ فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ، اگر دودھ پلائیں وہ تمہارے لیے، او جس کو طلاق ملی تھی، حاملہ تھی، اب بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی، دودھ پلائیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پر دو تم ان کو ان کے اجر مقرر کی ہوئی، اجورہن پر لکھو مقررہ۔ بھائی بچہ تو ہے میرا، بچی تو ہے میری، تجھے تو طلاق مل گئی ہے، تو نے دودھ پلانا ہے، میں 5000 روپیہ مہینہ دوں گا، ٹھیک ہے، اجرت پر وہ دودھ پلائے۔ وَأَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، سبحان اللہ، مونا بڑا عجیب جملہ، وَأَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کر لیا کرو آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، مناسب طریقے سے۔ وَأَعْتَمِرُوا، مشورہ کر لیا کرو، نیچے لکھے اجرت کے بارے میں۔ کتنی اجرت لے گی؟ میرے بچے کو دودھ پلانا ہے، انہوں نے کہا میں 8000 لوں گی، میں نے کہا نہیں مہربانی کرو 3 لے لو۔ چلو بھائی 8 کو چھوڑو، 3 کو چھوڑو، 5، ٹھیک ہے جی بس 5 مگر، آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ مولانا ایک جملہ لکھے یہاں، تحفہ ہے آپ کے لیے، عورت سے باوجود ناقص العقل ہونے کے، بیویوں والے سنو، بیوی والے کون ہیں بھائی؟ لالا ہاتھ کھڑا کر، اونچا کر بھائی، یہ لالا آپ کا امام ہے، باقی کون ہے جی؟ یہ چھوٹا چھوٹا جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا راز ہے۔ یہ خدا، یہ انگلی نہیں مولانا، انگلی نہیں، ایسا لمبا ہاتھ۔ اچھا، بیویوں کو بٹھا کر مشورہ کرنا ہے، کیوں بھائی؟ جملہ لکھوا رہا ہوں، عورت سے پڑھے تو صحیح، باوجود ناقص العقل ہونے کے مشورہ لینا اس کی دل جوئی کے لیے ہے، اس کی آگے جملہ لکھیں، کبھی ناقص سے بھی ٹھیک رائے مل جاتی ہے، کبھی ناقص سے بھی، ہاں لالا زندہ باد۔ ہوں طریقہ تو میں دس دیتا ہے، عمل کرو نہ کرو تھوڑی اپنی قسمت، اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، ہائے ہائے سبحان اللہ، ہی نہیں کہتے کیا کریں۔ اللہ آپ کو مشورہ نہ کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے، مشورہ نہ کرنے کی، لالا ٹھیک ہے، لالا حق کا بکا ہو کے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب۔ آ جاؤ مولانا، جملہ تو سنائے مجھے۔ عورت سے باوجود ناقص العقل ہونے کے، ہاں مشورہ کرنا نیز کبھی ناقص سے بھی، ہاں ٹھیک رہے مل جاتی۔ آ جاؤ مولانا، وَأَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، مشورہ کر لیا کرو اجرت کے بارے میں آپس میں مناسب طریقے سے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ عِلَّةً، اور اگر تنگی کرو گے تم آپس میں، تعاثر یا تعاثر و تعاثرن، آپس میں تنگی کرنا، اگر تم تنگی کرو گے آپس میں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پس ان قریب دودھ پلائے گی واسطے اس بچے کے اخرى اور عورت، اخرى کا معنی اور عورت۔ میں 10,000 گھنسا گھٹ دینا پلے دی دودھ، میں 10,000 لوں گی، کہتے نہیں میں 3 دوں گا، نہیں دیتا میں نہیں پلا، تو کہا نہ پلا، اس نے 5 پر اور دہی رکھ لی، ٹھیک ہے، اب بچہ گیا ماں سے۔ اگر تم تنگی کرو گے نا آپس میں تو دودھ پلائے گی کوئی اور عورت۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا، من سعتہ، اپنی فراخی میں سے، اللہ نے مال دی ہے تو زیادہ پیسے اس کو دے اجرت کے۔ وہ 5 مانگ رہے تو نہیں بھائی میں 10 دوں گا، دودھ پلا، بچہ میرا ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ، مونا یہ کس کا مسئلہ چل رہا ہے، آزاد عورت کا یا طلاق والی کا؟ خیال کرو ایسا نہ ہو کہ وہ جو نکاح میں وہ کہے میں بھی دودھ نہیں پلاتی، پیسے دے،
ہاں یوں نہیں ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے میاں صاحب؟ ہاں طلاق والی کا. مہربانی کرو. ہاں مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے, نہیں پلاؤں گی دودھ, لے جا اپنے بچے کو فیڈر لے آ. ہاں میں نہیں پلاتی, نہیں پیسے دو نا. یہ منکوحہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی؟ ہاں مہربانی کرو. من قدرہ نہیں رزق ہو, وہ بندہ کہ تنگ کی گئی اس کے اوپر روزی اس کی. فَلْيُنْفِقْ, ایک بندہ غریب ہے, فَلْيُنْفِقْ, بھائی چاہیے کہ خرچ کرے, مما آتاہ اللہ, اس میں سے جو دیا اس کو اللہ کریم نے. غریب ہے اپنی وسعت کے مطابق دے, امیر اپنی طاقت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا ما قبل کی علت, امیر بندہ زیادہ دے, غریب ہے تو تھوڑے بھی دے. لا یکلف اللہ نفسا, نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کریم کسی نفس پر, الا ما آتاہا, مگر جو طاقت دی ہے اللہ نے اس نفس کو, جو طاقت دی ہے اسی کے مطابق اللہ کریم ذمہ داری ڈالتا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, ان قریب کر دے گا اللہ کریم تنگی کے بعد آسانی. اس کے نیچے لفظ لکھے سیجعل, اس لیے خرچ دینے سے نہ ڈرو, خرچ دینے سے نہ ڈرو, اللہ آسانی کر دے گا. امونا میں 15 نمبر شمار کرتا ہوں, مہربانی کریں آپ 15 نمبر دیکھیں. آپ کو عنوان تو لکھوا دیا تھا 15 احکام والا. نمبر 1, فَطَلِّقُوهُنَّ, ان کو طلاق دو عدت کی خاطر, تنگ نہ کرو بار بار, طلاق دی رجوع کر لیا, طلاق دی رجوع کر لیا. نمبر 2, مردوں تم عدت شمار کرو, عورت سے غفلت ہو جائے گی. 2. نمبر 3, لا تخرجوهن, طلاق دے کر ڈنڈے مار کر بھگاؤ نہیں, نہ اس کو مکان بھی دینا رہائش کے لیے, عدت گزارے. الا ان یاتیم, ہاں اگر زبان دراز ہے, جھگڑا کرتی ہے یا بدکاری کی ہے, خود نکل جائے تو اور بات ہے. نمبر 5, لعل اللہ یحدث, اس کو نکالو نہیں, اس کے پیٹ میں بچہ ہو تہمت نہ لگ جائے اس پر, یا رجوع کا خیال بن جائے پھر. نمبر 6, فَأَمْسِكُوهُنَّ, اب عدت کے قریب پہنچ چکی ہے, یا رکھو یا فارقوهن, چھوڑو. 7 ہو گئے. اشہدوا, رکھنی ہے یا چھوڑنی ہے, گواہ بنا لیا کرو. آؤ جی اب نمبر 9 آ گیا. یہ واللہ یئسن من المیت, جو بوڑھی ہے ماہواری نہیں آ رہی, اس کی عدت کا حکم 3 مہینے یا چھوٹی ہے. آگے آ جاؤ 10, اسکنوہن, طلاق یافتہ کو اپنی وسعت کے مطابق رہائش بھی دو. اگر حمل والی ہے 11 تو پھر خرچہ تم نے دینا ہے حمل وضع حمل تک. اور فَإِنَّ ارْزَانَ لَكُمْ, دودھ پلائے تو اس کو اجرت بھی دینی ہے. وَأَعْتَمِرُوا, آپس میں مشورہ بھی کر لینا ہے کتنی اجرت پر دودھ پلائے گی. اور اگر تم تنگی کرو گے تو پھر تمہاری قسمت کوئی اور دودھ پلا لے گی عورت اس کو. اور جو مالدار ہے ينفق, اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے, غریب اپنی طاقت کے مطابق. 15 احکام ہو گئے. اب آئے مولانا, سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. سورت کا دوسرا حصہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, حصہ ثانی سورت. مسائل یہ بیان کر دیے, اب تخویف دنیاوی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنی بستیاں, أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے. کون دوست بتائے گا, بستی تو سرکشی نہیں کیا کرتی. ذکر مکان ارادہ مکین, اور ورسولہ, اور اس کے رسولوں سے بھی انہیں سرکشی کی, حکم ماننے سے انکار کر دیا. رب کی جو رسول تھے ان کا حکم بھی نہیں مانا. فحاسبناها حسابا شدیدا, ثمرہ دنیاوی, پس حساب لیا ہم نے اس بستی سے, یعنی بستی والوں سے, حساب بڑا سخت. وعذبناها, عذاب دیا ہم نے اس بستی کو, یعنی بستی والوں کو, عذابا نکرا, عذاب اوپرا, انوکھا عذاب, بڑا سخت عذاب.
بن دیکھا عذاب فذاقت وبال امرها پر چکھا اس بستی نے دنیا میں یعنی بستی والوں نے وبال اپنے کام کا سزا اپنے کام کی اور تھا انجام امرها اس کے کام کا خسرن نقصان عبد اللہ لہم ثمرہ اخروی تیار کی اللہ کریم نے ان کے لیے عذاب سخت فاتقوا اللہ یا اولی الالباب اصول فوز نمبر 1 پر ڈرتے رہو اللہ کریم سے عقل مندو یہ ما قبل پر تفریح ہے فا تفریح کے لیے آئی ہے انہیں جملہ سامنے لکھ لیں جب نافرمانی کا انجام یہ ہے جب نافرمانی کا انجام یہ ہے یہ بستیوں نے نافرمانی کی کیسے اللہ نے سخت عذاب دیا جب نافرمانی کا انجام یہ ہے تو اب اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اے عقل مندو عقل مند کون ہے الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے مشرک بے عقل ہے مشرک موحد عقل مند ہے الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان لے وہ عقل مند ہیں قد انزل اللہ علیکم ذکرا تاکہ اتار اللہ کریم نے تمہاری طرف نصیحت کو بڑی نصیحت اللہ نے اتاری ہے قرآن نیچے ذکر کے قرآن اب اس کے اوپر لکھنا ہے قد انزل اللہ پر شارح شرع سے شارح نمبر 1 تشریح کرنے والا قرآن اتارا نصیحت اتاری رسولاً شارح نمبر 2 ایمان کی تشریح پہلے قرآن کرے گا ایمان کی تشریح رسول کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب مولانا ایک قول تو یہ ہے ذکر رسولاً یہ بدل ہے رسول ذکر سے ذکر مبدل منہ ہے اور رسولاً اس سے بدل ہے اللہ نے اتارا تمہاری طرف ذکر نصیحت اتاری یعنی رسول لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مفسرین وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں عبارت یوں تھی قد انزل اللہ علیکم ذکرا تاکہ اتارا اللہ کریم نے تمہاری طرف ذکر نصیحت کری وارسل رسولا لکھیں جی یہ مفعول ہے فعل اس کا محذوف ہے ارسل رسولا الفتحات ابن ممام باردہ یہ اسی قبیلے سے ہے ارسل رسولا بھیجا اللہ نے پیغمبر عظیم الشان میں نے کس کا معنی کیا تنوین کا فریض رسول پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیات مبینات مسئلے کو واضح کرنے والی کیوں لیخرج الذین آمنوا غرض بے صد تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لے اور عمل کیے نے کس سے نکالے من الظلمات اندھیروں سے کفر شرک کے اندھیرے الی النور روشنی کی طرف ایمان اور علم والی روشنی ومن یؤمن باللہ ترغیب جو بندہ ایمان رکھے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا نیک قوت عملیہ ثمرہ یدخلہ جنات داخل کرے گا اللہ اس بندے کو باغات میں یہ ثمرہ تکمیل ہے بندہ خود کامل بن گیا جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے محلات کے نیچے لہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ قد احسن اللہ لہ رزقا تحقیق خوب دیا اللہ کریم نے اس کو رزق اللہ الذی خلق سبع سماوات دلیل عقلی لیکن ہے آفاقی اللہ کریم وہ ہے اس نے پیدا کیے 7 آسمان ومن الارض اور زمین میں سے بھی مثلہن ان آسمانوں جیسی اللہ نے زمینوں میں سے بھی بنائی ہیں 7 زمینیں یا تنزل الامر بینہن اترتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان الامر کے نیچے لکھیں تشریعی و تکوینی تشریعی شریعت والا حکم بھی اور کائنات میں جو کچھ ہونا ہے یہ حکم بھی اترتا رہتا ہے ان کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان لِتَعْلَمُوا اللہ نے تمہیں خبر دے دی لِتَعْلَمُوا اخبرکم لکھیں اوپر
اخبرکم، اس اللہ نے تمہیں خبر دے دی ہے میں نے آسمان بھی ساتھ بنائے ہوں جیسی زمینیں بھی ساتھ بنائی، اللہ کا حکم بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ نے یہ تمہیں خبر دے دی ہے، کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ، اب ان اللہ اس کا عطف ہے پہلے ان اللہ پر، لتعلموا اس کے ساتھ بھی لگے گا تاکہ تمہیں پتہ چل، معنی نہیں سمجھی بات میری علماء نے، لتعلموا ان اللہ، لتعلموا ان اللہ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، قد احاط اللہ بکل شیء، قد احاط بکل شیء علما، تاکہ گھیرا کر رکھا اللہ کریم نے ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ بس آیت کو دیکھیں، کان میری طرف تھوڑی دیر کے لیے لگائیں، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، حکم نازل ہو رہا ہے، نظام چل رہا ہے، کیوں کائنات بنائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، نبی پاک کے لیے، کیوں بنائی؟ یہ مولانا آیت یاد کر لیں، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، عوام کو سنانا ہو یوں سنانا ہے، غلط فہمی ہے، کیا کریں اب؟ بڑے بڑے لوگ، ہم نے سنا یہ کائنات بنائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میری طرف دیکھیں حدیث میں آیا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ یہ ساری کائنات، ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اگر اس کی وقت، اس کی قیمت، اس کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ جو دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا کی سب کچھ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی حقیقت بولا نے نبی پاک کے لیے بنائی۔ اچھا عجیب بات، میرے ساتھ ڈرائیور تھا میرا، بڑا عرصہ رہا ہے، وہ عام بندہ تھا لیکن وہ مسئلے سنتا تھا نا، تو ایک دن مجھے کہا یہ بندے بحث کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو بات جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس نے مجھ سے سنی تو آگے بیان کیا، یہ جہان نبی پاک کے لیے بنا ہے جی، نبی پاک نہ ہوتے تو جہان بھی نہ ہوتا۔ میرے ڈرائیور نے کہا کہ نبی پاک کے لیے بنا ہے جہان، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو جہان ختم کیوں نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ کے لیے بنا ہے، جب آپ نہیں تھے تو پھر اللہ کو جہان قائم رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جہان ختم ہو جاتا۔ بندے چپ کر گئے، ورنہ جہان کیوں بنایا؟ اپنا قدرت اور اپنا علم منوانے کے لیے۔ جہان کیوں بنایا اللہ نے؟ خلاصہ کیا، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے، تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلے، اللہ کے علم کا پتہ چلے۔ ایک حاشیہ لکھیں جی مثلہ ہنہ کا، آسمان و زمین ساتھ ہے، لیکن آسمان طباقاً ہے، وہ سورۃ ملک میں آ رہا ہے، طباق، تہ بتہ، لکھیں جی تہ بتہ۔ زمین کے لیے طباق نہیں آیا، لہذا زمین کے 7 حصے مراد ہیں۔ دوسرا قول لکھے نمبر 2، زمینیں بھی تہ بتہ ہیں، زمینیں بھی ایک کے نیچے دوسری، تیسری، تیسری کے نیچے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں ہے، ترمذی یہ ہو گیا جی۔ ایک اور حاشیہ ہے بڑا پیارا سا قیمتی، وہ لکھیں جی، بقول مفسرین یہاں انسانوں کے جذبات کی
رعایت سے کلام لایا گیا۔ تعدد سماوات، تعدد گنتی، تعدد سماوات تو عام ذہنوں میں پہلے سے تھا، تعدد عرض ذہن میں نہ تھا۔ ان کے ذہن کو مانوس کرنے کے لیے سارے قرآن میں عرض صیغہ مفرد اور سماوات صیغہ جمع لایا گیا۔ البتہ تعدد عرض واضح کرنے کے لیے اس مقام پر بطور مقصود ظاہر کیا۔ بس اب چھوڑ دیں، لالا بعد میں لکھنا، مہربانی کرنا، جو رہ گیا بعد میں لکھ لینا جی، اب میری مجبوری ہے، میں کیا کروں۔ پورے قرآن پاک میں 7 زمینوں کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ 7 سماوات بار بار آئے گا، سماوات جمع کا صیغہ بار بار آ رہا ہے، ارض مفرد ہے، ارض 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 مفرد۔ کیوں؟ عام ذہنوں کے اندر آسمانوں کا تعدد تو موجود تھا، بھئی آسمان زیادہ ہیں، عام ذہنوں میں زمینوں کا تعدد موجود نہیں تھا۔ ان کے ذہن کو مانوس کرنے کے لیے آسمان تو جمع کا صیغہ لایا گیا، سماوات سماوات سماوات، اور ذہن کو مانوس کرنے کے لیے سماوات تو جمع لایا گیا، لیکن ایک مقام پر مثلا ہنہ کہہ کر عرض کے تعدد کو بھی مقصودی طور پر ظاہر کر دیا کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح یہ بھی مان لو زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب 7 یہاں علماء کہتے ہیں طباق کا لفظ تو ہے نہیں، تہبت ہے تو مراد ہے 7 بر اعظم، 7 زمین کے خشکی کے ٹکڑے بڑے بڑے۔ دوسرا قول یہ کہ نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے زمین ایک دوسرے کے نیچے ہیں۔ ایک اور بات کرتا ہوں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ، نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ نے ہر جگہ سماوات جمع کا ہے، پھر 7 سماوات کے لفظ بھی آئے ہیں، 7 7 7، اور زمین عرض 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 ایک ایک ایک۔ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ ہر جگہ 7 زمینیں کہتا نا تو مشرکین لا جواب کرنے کے لیے کہہ سکتے تھے یہ ایسے ہاتھ مارا مٹی اکھیڑی، زمین تو ایک ہے، آپ کیسے کہتے ہیں 7 ہیں۔ آسمانوں کی تحقیق ممکن نہیں تھی، زمین کی تحقیق ممکن تھی تو لا جواب کرنے کے لیے کہہ سکتے تھے زمین ایک ہے، آپ 7 کیسے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے 7 کا ذکر زمین میں نہیں کیا، آسمانوں میں 7 کا ذکر کیا، تہ بتہ ذکر کیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ بس ہر گلیرا رنگ